الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقرر کردہ وقت پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو اب اس کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بنی اسرائیل کی باقاعدہ رہنمائی کی جائے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل کی جائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اس کو 40 کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جاتے ہوئے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو ان سے عمر میں بڑے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے تھے، انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر طرح کے فساد سے محفوظ رکھیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وعد یوعد کا معنی ہے، یہ باب مفعلہ سے ہے جس کا معنی ہے ایک دوسرے سے باہم عہد و پیمان کرنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حاضری کا وقت کا وعدہ تھا، تو اس لیے وعدنا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی دونوں طرف کی بات تھی، کیونکہ تواعد جو ہوتا ہے وہ 2 فریقوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اس کے رب کا مقرر وقت۔ میقات ہوتا ہے کسی چیز کے مقرر وقت یا وعدے کے، یا ایسی چیز جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کیا گیا ہو، جیسے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور کبھی میقات کا لفظ جو ہے کسی مقرر کردہ مقام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ میقات پر کیا کرتے ہیں؟ احرام پہن۔ تو وہ میقات کیا ہے؟ مقرر جگہیں، یعنی مقرر وقت، مقرر کام، مقرر جگہ، یہ میقات ہیں، یعنی مواقیت الحج جن کو کہتے ہیں۔ تو تورات دینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر اپنی عبادت کا حکم دیا۔
کوہ طور کیا ہے یا کوہ سینا؟ تو یہ سینا میں پہاڑ ہے جہاں پر مبارک وادی ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی بھی کی۔ تو پہاڑ پر بلایا گیا کہ وہاں آ کر تنہائی میں عبادت کریں، جس کی کم سے کم مدت 1 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ چلہ سورۃ البقرہ میں صرف 40 راتوں کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو آپ کو حکم تھا کہ ان 40 راتوں میں واپس اپنی قوم کے پاس نہیں جائیں گے، سارا وقت وہیں رہیں گے، شب و روز اللہ کی عبادت کریں گے، غور و فکر کریں گے، روزے رکھیں گے، اور اپنے آپ کو پوری طرح تیار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر احکامات لے سکیں، کتاب لے سکیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے، اس کو ڈسٹریکشن سے دور ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہے آپ یہاں کلاس میں آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے، موبائل بند کر کے، ہر طرح کی ڈسٹریکشن کو دور کر کے پھر آپ بیٹھ کے سیکھتے ہیں، یہ سیکھنا اور طرح ہے، اور گھر میں بیٹھ کر سیکھنا بالکل اور طرح ہے۔ وہاں آپ کیا کرتے ہیں، ادھر میسج کوئی آیا تو ساتھ، ہاں ہمارے کان تو سن ہی رہے ہیں، میسج بھی دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دروازے پہ آیا تو وہ ٹیپ چل رہی ہے اور آپ دروازے پہ بھی چلے گئے، آپ کو خیال آیا کہ چلو چائے بھی ساتھ بنا لیتے تو اٹھ کے ادھر ادھر گھوم پھر بھی لیے۔ یہ علم حاصل کرنا نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن اکٹھی کرنا ہے، اور اس کا انسان کے اخلاق، ادب، تربیت، تزکیہ پر وہ اثر نہیں ہوتا جو یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے، اور خصوصاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تنہائی بھی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر تفکر اور تدبر کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی، اور انہیں نیچر کے قریب کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سب سے آئسولیٹ کر دیا کیونکہ انہیں رہنمائی کا کام کرنا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر اس لیے سیکھیں کہ انہیں آگے سکھانا بھی ہے، تو ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کو 100% لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ایک لفظ بھی مس کر جاتے ہیں کسی بات کا، یا ایک جملہ بھی کہیں سے چھوڑ دیتے ہیں، تو پوری بات ہی آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور ہی سمجھ لیں اور کچھ اور ہی اس کو بیان کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ طور میں بھی سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جانب طور الایمن، طور کی دائیں جانب، یعنی جگہ بھی مقرر کی گئی کہ کون سی سائڈ، کیونکہ طور ایک بڑا پہاڑ ہے، تو وہاں پر ان کو بلایا گیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اب موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں چھوڑ رہے، اپنی ڈیوٹی کسی کو دے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک اور سیکھنے کی بات ہے اس میں، کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے گھر میں جیسے ایک ماں کا رول ہے یا بیوی کا ہے یا اور کوئی جس میں ہماری کئی ایک ذمہ داریاں ہیں، یا پھر ادارے میں کام کر رہے ہیں، ہم ایک ٹیچر ہیں یا ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے ہیں، تو ایسے ہی چپ کر کے غائب نہیں ہو جانا چاہیے، یا یکدم سب کچھ چھوڑ کے نہیں چلے جانا چاہیے۔ اس کے بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ آپ اس کام کو اتنا سنجیدگی سے لیں، اتنی توجہ سے اس کو کریں کہ اگر آپ کو نہیں کرنا تو پھر آپ وہ کسی اور کو ڈیلیگیٹ کریں، اس کو ٹرین کریں، اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے بعد جانشینی کرنا، اور یہ ایک طرح سے انہیں بہت شفقت کے ساتھ وصیت کر رہے تھے، یعنی میری جانشینی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو طریقہ کار میں اختیار کیے ہوئے تھا، جس طرح میں اپنی قوم کے ساتھ پیش آتا تھا کہ بنی اسرائیل کی نادانیوں اور بدسلوکیوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اس قوم کو لیڈ کر رہا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم بن چکے تھے، ان کے ساتھ معاملہ آسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے میں ان سے ڈیل کر رہا ہوں نا، ایسے ہی تم بھی کرنا، اپنی طرف سے کوئی اور چیزیں نہیں کرنا۔ وَأَصْلِحْ،
اور اصلاح کا کام کرتے رہنا، اصلاح کا یہ کام جاری رہے. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور تیسری چیز یہ کہ مفسدین کے طریقے پہ نہ چلنا، یعنی قوم کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، کوئی بدعت، کوئی دلالت پیدا نہ ہونے دینا. اگر اس طرح کی کوئی چیز تمہیں نظر آئے تو اس کو ٹھیک کرنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والے یعنی جو غلط کاموں کی ابتدا کریں ان کی بات نہ ماننا. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ کوئی غلط طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو باقیوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. اب جیسے مکہ میں یا عرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ عمرو ابن لہی جو ایک بہت مالدار انفلوئنشل آدمی تھا، وہ پہلی دفعہ بت لے کر آیا اور اس نے یہ پوجا شروع کی، اور دیکھتے دیکھتے ساری قوم کے اندر وہی مرض پیدا ہو گیا. ولا تتبع سبیل المفسدین، مفسدین کی بات نہیں ماننا، ان کے پیچھے نہیں چلنا. یعنی جو ہمارے اس طریقے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور جس کی طرف ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، اگر اس میں کوئی فساد پیدا کرتا ہے، کوئی بگاڑ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ صحیح رستے سے لوگوں کو ہٹاتے بھی ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں لگ جانا. تو یہ ان کی بہت کلیئر انسٹرکشنز تھیں اپنے بھائی کے لیے، جو انہیں بتا کر وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں بڑے اہم کام سے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا کچھ دنوں میں اور قوم جو چاہے کرتی رہے. نہیں، اگر آپ ذمہ دار ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. اور پھر خاص طور پر اگر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دی گئی ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، پیغمبر بنایا تھا، اپنے کام کے لیے چنا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے پیغمبر کے بعد اس کی امت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے چنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں جو علم والے ہوتے ہیں اور جو خاص صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، جب انہیں کسی خاص کام کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے تو ان پر بھی اسی طرح ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو سنجیدگی کے ساتھ کریں. تو تمام اہم کاموں میں جانشین مقرر کرنا چاہیے، اور نیک بندوں کو حتیٰ کہ انبیاء کو بھی یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. کیا ان کے بھائی جو ہارون نبی تھے علیہ السلام، ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کیا کرنا ہے؟ لیکن بطور تذکیر انہوں نے ان کو ریمائنڈر دیا کہ یہ اور یہ اور یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے پہ وہاں پہنچتے ہیں، اپنی اپائنٹمنٹ پہ، اپنی صحیح جگہ پر ٹائم پر پہنچتے ہیں. یہ وعدوں کی حفاظت جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد اصلاح کرنا انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، جہاں اصلاح ہو رہی ہو، جہاں اصلاح کی ضرورت اصلاح کی جائے، اور جہاں بگاڑ ہو رہا ہو اس کا رستہ بھی بند کیا جائے. نیکسٹ آیا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. فرمایا، تم مجھے ہرگز دیکھ نہ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ضرور مجھے دیکھ لو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں.
اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تو شدت شوق اور انتہائی محبت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ میری تجلی کی تاب لائے، اپنی جگہ باقی رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اب ہوا یہ کہ جو ہی پہاڑ پہ تجلی ظاہر ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنی جگہ باقی نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر اللہ کی پاکی بیان کی اور دوبارہ ایسا سوال کرنے سے توبہ کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گئے، مقرر جگہ پر آ گئے، یعنی وہ وعدہ جو ہم نے کتاب نازل کرنے کے لیے کر رکھا تھا اس کے لیے وہ اپنی جگہ تشریف یعنی آ گئے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، بغیر کسی واسطے کے، ڈائریکٹ بات کی۔ اتنی واضح آیت قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا انکار کرتے ہیں، جن کو معطلہ کہا جاتا ہے، معطلہ یعنی تعطیل سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ نے عقیدہ واسطیہ پڑھا ہو تو اس میں یہ ٹرمینالوجی دیکھی ہوگی آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہو یا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں یا بات ہو، اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو کہتے ہیں کہ اس کو یوں پڑھتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے موسیٰ نے بات کی، موسیٰ نے اللہ نے موسیٰ سے نہیں کی۔ تو اس پر ایک عالم سے ایسے ہی کوئی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا اس کا کیا جواب ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ نے نہیں، رب نے کلام کیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک کلام کرتا ہے تو دوسرا جواب بھی دیتا ہے۔ اور یہی سے اگر آپ نے پڑھا ہو علوم القرآن میں فتنہ خلق قرآن کے بارے میں، یعنی اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو جو لوگ اللہ کے کلام کی نفی کرتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریٹن فارم میں ایک مخلوق ہے۔ اور اس پر امام احمد بن حنبل نے کتنی تکلیف اٹھائی تھی، اور بہت عرصے تک علماء جو تھے وہ اس کا خمیازہ بھگتتے رہے، اس عقیدے پہ جمے رہنے کا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ مخلوق جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ کی کریشن ہے۔ کلام کریشن نہیں ہوتا، وہ تو پارٹ، یعنی کہ وہ تو اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے نا جس کا وہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سائڈ کی بات تھی یہاں۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کریں گے، اور کلام کرنا اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھائیے، یعنی اپنا آپ دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں کوئی آنکھ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو نصیب ہوگا، اور وہ متعدد صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جاگتے ہوئے نہیں۔ کسی نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر فرمایا ولکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو جو تم سے زیادہ قوی ہے، زیادہ بڑا ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تم ضرور مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن کیا ہوا؟
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو جب رب نے اس پہاڑ پہ تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. تجلا، تجلا کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نور پہاڑ پہ ظاہر ہوا، اور وہ نور جو اللہ کے شان نشان ہے اس کو دنیا کی لائٹ وغیرہ سے نہیں تشبیہ دے سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق سے بالکل جدا ہے، وہ خالق ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیسا کمثلہ شیء میں رد ہوتا ہے ان سب لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی تمثیل بیان کرتے ہیں، اللہ کی مثال بیان کرتے ہیں. اللہ کی کوئی مثال بیان نہیں، لیکن اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. اور پھر وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے سمیع بصیر ہونا اس کی صفات کا کی افرمیشن ہے کہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. یعنی بندہ جب بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور ہمارے سارے ایکشنز کو وہ دیکھ رہا ہے. تو پہاڑ کو کیا کر دیا؟ جعلہ دکا. دکا یا دکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اور سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. اور ارض دکا کہتے ہیں وہ زمین جو بالکل فلیٹ ہو، ہموار ہو. تو پہاڑ جیسی ٹھوس چیز بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے نہ ٹھہر سکی، تو انسان کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا اس منظر کا، جس کو اس منظر کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے. یہ مشاہدہ کیوں کروایا؟ تاکہ ان کی تسلی ہو. اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہے ہم سب کے سیکھنے کے لیے. اب دیکھیے کہ جب ہمیں کسی کو کوئی بات، کسی کا کوئی مطالبہ ریفیوز کرنا ہو، یعنی بعض اوقات آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے دوست، آپ کے پیارے چاہنے والے بہت خوشی میں، محبت میں کوئی ایسا مطالبہ آپ سے کرتے ہیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں، یا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، یا ان جنرل ٹھیک نہیں، تو ایسی صورت میں ان کو پھر دلیل سے سمجھا دینا چاہیے کہ یہ بات ہے، انہیں تجربہ کرا دینا چاہیے. خاص طور پر بچوں کی تربیت میں اگر یہ اصول مائیں سیکھ لیں کہ انہیں جس چیز کا وہ انکار کرتی ہیں اس کی وجہ بتا دیں، اس کا مشاہدہ کرا دیں، تو بہت جلدی وہ سمجھ جائیں گے. لیکن جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں نا، بس میں نے کہہ دیا نا، یعنی ایک قاہرانہ انداز اختیار کرتے ہیں، کہہ دیا نا، بس جو میں نے کہہ دیا بس چپ کر کے سن لو، مان جاؤ. نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. بتائیں کیوں، وائے کا جواب دیں ان کو. عام طور پر مائیں کہتی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، یہ بھی غلط جملہ ہے، ہوتا ہے جواب. تو اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرما دیتے کہ لن ترانی، تم نہیں مجھے دیکھ سکتے، اور آگے اپنی بات کچھ اور فرماتے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خلش رہ جاتی کہ وائی ناٹ، کیوں نہیں. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جلوہ تو دیکھنے کی بات بہت دور رہی، پہاڑ کی حالت بھی نہ دیکھی جا سکی، بے ہوش ہو کے گر پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ چنگلیاں ہوتی ہیں چھوٹی انگلی، چنگلیاں کے ایک کنارے، یعنی بالکل یہ جو کارنر ہوتا ہے نا، اس کے برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی، اور پہاڑ دھنس گیا تھا، نام و نشان نہ رہا پہاڑ کا. اب دیکھیے کہ اگر آپ نے کبھی پہاڑوں میں بلاسٹ دیکھے ہوں، جب وہ ان میں وہ ڈالتے ہیں نا، ڈائنامائٹ ڈالتے ہیں، اور تو وہ آواز ہی اتنی خوفناک ہوتی ہے، اور جب پہاڑ ٹوٹتے ہیں یا گرتے ہیں، یا تو پورا پہاڑ ختم ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. فلما افاقہ، پھر جب افاقہ ہوا، یعنی غشی سے ہوش میں آئے،
پہلی حالت کی طرف آئے اللہ کے اذن سے. قال سبحانک، تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ کیا تھی؟ سبحانک، تو پاک ہے، تیری بات سچ ہے، میں تجھے مخلوقات میں سے کسی چیز کے مشابہت سے پاک قرار دیتا ہوں. تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں. میرا سوال ہی درست نہیں تھا، میرا سوال درست نہیں تھا، اسی لیے توبہ کر رہے ہیں نا. میرا مطالبہ ٹھیک نہیں تھا، حالانکہ وہ مطالبہ کس میں تھا؟ محبت میں تھا، شوق میں تھا. لیکن بعض اوقات محبت اور شوق کے باوجود بات درست نہیں ہو سکتی. اور اس کا یہ مطلب، اس سے بہت اہم بات سیکھنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اس کی ہر بات درست ہو اور آپ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات مانتے چلے جائیں. یہاں تربیت کا ایک اور نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم بچوں کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، ہر مطالبے کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. بچے نے کہا نا اب اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دل کیسے توڑیں؟ محبت کرنے والوں کا دل توڑنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ایشو، یہ بڑا نازک ہے، اور اسی میں انسان بعض اوقات اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ اس موقع پہ ایسے، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اس موقع پہ ایسے ڈریس اپ ہو، یہ نہ پہنو، وہ نہ کرو، اور وہ اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، کیا میں ان کی اتنی سی بات بھی نہ مانوں؟ نہیں، اتنی سی بھی نہیں ماننی نا، اچھے طریقے سے اتنی سی نہیں ماننی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کرنا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ دھونس دھاندلی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ہی. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر محبت کرنے والا آپ سے صحیح چیز کا ہی مطالبہ کر رہا ہو، اس کا مطالبہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو پھر آسان طریقے سے بتا دینا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو عاجزی ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا. یعنی تب تو الہ کا مطلب میں آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہوں، آپ سے توبہ کرتا ہوں. کوئی انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، پھر بھی سوری کیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ بعض اوقات ہمیں اس جگہ بھی سوری کہہ دینا چاہیے جہاں ہمیں پتا ہو کہ ہماری غلطی نہیں ہے. یہ کسی انسان کے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ کس کیریکٹر کے مالک ہیں. اور انبیاء کی شان اور انبیاء کا اخلاق، سبحان اللہ، سیکھنے کے لائق ہوتا ہے. کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مطالبہ غلط ہے یا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ اگر بات ہو سکتی ہے تو پھر ویڈیو کال بھی، جیسے ہم کہتے ہیں صرف بات نہیں کرتے، ویڈیو کال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی کسی سے ویڈیو کال کا مطالبہ نہ کریں. اگر کوئی خود اپنی خوشی سے کرتا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن بعض اوقات جیسے مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ زوم پر بغیر نقاب کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لائیو کلاس لیں اور سامنے نظر آئیں. بھی نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں معلوم اس روم میں اور کون داخل ہو جائے. تو اس طرح کے مطالبے بھی نہیں کرنے چاہیے کسی سے جو ہمیں پتا ہو کہ اس کے اصولوں کے خلاف ہیں، چاہے ہم کتنی بھی محبت رکھتے ہوں اور جینوئن محبت رکھتے ہوں. بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے ساتھ تصویر کھنچوا لیں. مت کریں ایسے مطالبے کہ جو کسی کے پرنسپلز کے خلاف ہوں. بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اس بات پر کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کی عظمت اور جلال اور بزرگی اور بڑائی پر میں ایمان لاتا ہوں. اول المومن، یہ مومن تو پہلے ہی تھے، تو یہاں دوبارہ ایمان کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اس بات پر جو آپ نے فرمائی میرا پورا ایمان ہے، میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں کیونکہ انسان کمزور ہے. ہاں آخرت میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوگا.
اور انشاءاللہ، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھیے کچھ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، کچھ لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں. آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں اور نہ سونا اس کی شان ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ میزان کو جھکاتا اور اسے بلند کرتا ہے. اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے اعمال پہنچ جاتے ہیں. اس کا حجاب نور ہے. اور 5ویں چیز، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں اس کی مخلوق کو جلا دیں اور کچھ باقی نہ رہے. لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے سنن نبی داؤد کی. ابو رزین کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا؟ ابن معاذ راوی کہتے ہیں کیا قیامت کے دن ہر شخص تنہا اللہ کو دیکھے گا؟ اور اس کی مخلوقات میں اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو رزین، کیا تم میں سے ہر ایک 14ویں رات کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا؟ یعنی ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہر ایک کو الگ نظر آتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تو بہت عظمت والا ہے، چاند تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، بس اللہ تو زیادہ بزرگ اور اعظم ہے، یعنی ہر شخص دیکھ سکے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے، کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. مسند احمد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، بے شک اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے؟ ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے؟ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا؟ تو اس کے بعد حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا. اس وقت اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر ان کو کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی، یعنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب عز و جل کا دیدار ہوگا. لہذا ہماری بھی دعاؤں میں سے ایک دعا لازمن ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ رکھے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اے اللہ، میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. یہ ہمارے اندر شوق نہیں ہے. سچ پوچھے تو وہ شوق نہیں، جیسے دنیا کی کچھ چیزوں کا شوق ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیسے مارے مارے پھرتے. اگر کسی دنیا میں کسی انسان سے ملاقات کا شوق ہو تو ہم ہر روز راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس تک پہنچنے کا. تو یہاں پر ہمیں شوق مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق دے دے. تو سجدوں میں بھی ہو سکے تو یہ اس دعا تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر مختصر حصہ بھی مانگ لینا، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، بس اتنی سی بھی مانگ لے تو بھی کافی، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الٹیمیٹ لذت جو ہے ہمیں عطا کرے. کیونکہ جنت خوشیوں کا مقام ہے، لیکن جنت میں بھی اصل خوشی اللہ کا دیدار ہے. جیسے آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی تحفوں سے بھی محبت، آپ سب چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اس کو نہیں ریپلیس کرتی. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کوئی اور چیز نہیں ریپلیس کرتی. آپ اپنے دل بہلانے کے لیے اچھا یہ اس کا بچہ ہے اس کو پیار کر لیں گے، آپ یہ فلاں اس کی چیز ہے اس کو شوق سے دیکھ لیں گے، لیکن جس سے محبت ہے بس وہ وہی ہے. اسی طرح اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو باقی پھر چیزیں جو ہے نا وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں خود بخود. نیکسٹ آئے. قال يا موسى إني
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی اگر دیدار نہیں ہو سکا اور تمہیں کچھ اور نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں تو ان پر شکر گزار ہو جاؤ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ نہیں ملتی تو اس کی دی ہوئی باقی چیزوں کو بھی ہم خاطر بھول جاتے ہیں. کبھی ناراضگی کا، کبھی شکوے کا، کبھی کسی چیز کا اظہار کرنے لگتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنا کچھ اور بھی تو دیا ہوا ہے. جیسے والدین ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ ایک مطالبہ نہیں نہ مانے تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. بھئی اتنا کچھ اور تو ملا ہے، اس کو تو یاد رکھو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا، ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا، انہیں تمام جہان والوں میں سے منتخب کر لیا، ان کی قوم کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. تو اس لیے اب جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو اور شکر گزار ہو جاؤ. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے چن لیا، منتخب کر لیا. اصطفا کا لفظ صفا سے ہے نا، صاف اور خالص چیز لینا. یعنی میں نے تمہیں خالص کر لیا، چن لیا، چھانٹ لیا، نکال لیا. علی الناس ہی لوگوں پر، یعنی لوگوں کے مقابلے میں. علی الخلق نہیں کہا. ہم؟ یعنی یہاں علی الناس انسانوں میں سے، سب میں سے. کیونکہ ملائکہ سے تو اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں نا، تو یہاں انسانوں میں سے تو موسیٰ علیہ السلام سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یا آدم علیہ السلام سے. تو یہ تو بہت ہی خاص فضیلت ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کو چنا کلام کے ساتھ اور رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے زمانے کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی. اور رسالاتی، رسالت کی جمع ہے. یہ ایسا منصب ہے جو ایکوائر نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کتنے ہی منصب ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھا کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ ترقی کرتے جاتے، کسی بڑے منصب پہ پہنچ جاتے. منصب کا معنی معلوم ہے نا آپ کو، یعنی عہدہ یا کسی خاص مقام پہ پہنچنا. ہاں، ارن کرتے ہیں آپ مینیجر بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، پھر کچھ اور بن جاتے ہیں. تو رسالت میں کوئی پروگریشن نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ بنے پھر وہ بنے پھر وہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں رسول بننے کا کسی کے پاس بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے ساتھ چنا، اور پھر کلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جو انتہائی واضح کلام تھا، حرف اور آواز پر مبنی تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے انداز میں بات کی، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یعنی سرگوشی کرتے اسے قریب کر لیا. تو ندا دور والے کے لیے ہوتا ہے اور سرگوشی قریب والے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ندا بھی تھی اور سرگوشی بھی تھی. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو لے لو، اس پہ قناعت کرو. یعنی جو تمہیں دیا گیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، کافی ہے. اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو، مجھے دیکھنے کی خواہش نہ کرو. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی جو میں نے احسانات تم پر کیے ہیں ان احسانات کا شکر ادا کرو، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور پھر یہ کہ
شکر گزاری میں یہ بھی آتا ہے کہ جو میں نے علم تمہیں دیا ہے، جو شرف بخشا ہے، اس کی قدر کرو، اسے مضبوطی سے پکڑو، اس کا حق ادا کرو، دل و جان سے اس کی قدر کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ اور بتاؤ۔ تو نعمت ہدایت ملنے پر، دین کا علم ملنے پر اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ انسان اس کو خوشی سے لے، اس کی قدردانی کرے، اس کو ویلیو کرے، اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خاص شرف اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور موقع پر جو بات، اس موقع پر یا ایک اور موقع پر جو بات ہوئی، اس میں انہوں نے اپنے رب سے کچھ سوالات بھی کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام ہوا نا، اس میں سے ایک سوال یہ تھا، یا ربی ایو عبادی کا اتقا، اے میرے رب تیرا سب سے متقی بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں۔ انہوں نے پوچھا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ پوچھا تیرا بندہ کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف، انصاف کرنے والا؟ کہا جو لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہو جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سوال کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ، پوچھا کون سا تیرا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا رہتا ہے، یعنی علم حاصل کرتا رہتا ہے، ایکوائر کرتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ بس میں نے اب یہ کورس کر لیا، یہ یہاں تک پڑھ لیا، میرا فل سٹاپ، آگے کچھ نہیں پڑھنا میں نے، نہیں، لیتا رہتا ہے۔ سوال کیا ایو عبادک اعز، تیرا سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا جو مقابل پر قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے۔ پوچھا تیرا سب سے زیادہ مالدار بندہ کون سا؟ ایو عبادک اغنا، فرمایا جس کو جو کچھ دیا جائے اس پہ راضی ہو جائے۔ پوچھا ایو عبادک افقر، پوچھا کون سا تیرا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا ہو، کہیں تسلی نہیں اس کی، ایسا بندہ محتاج ہی رہتا ہے، جو مل گیا کہ ابھی بھی تھوڑا ہے، تو محتاج ہی ہے نا پھر وہ۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے رب سے جنتیوں کے بارے میں بھی سوال کیا۔ پوچھا جنت والوں میں سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا؟ فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ عرض کرے گا میرے رب کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مراتب و جگہیں متعین کر لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اتنا ملک ہم نے تجھے دیا، اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا، اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گا رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی لے لو اور 10 گنا اور لے لو، اور جو تمہاری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے وہ بھی لے لو۔ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کا انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی سب سے بڑے درجے والے وہی ہیں جن کو ایسی جنت ملے گی کہ جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ نیکسٹ آیا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
سأريكم دار الفاسقين. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین کو لے لیں، عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات میں ہر وہ چیز درج کر دی گئی جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی دینی یا دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان تختیوں کو اس عزم کے ساتھ لیں کہ اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے یہ روکتی ہے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ ان سے اجتناب کریں گے، ان سے بچیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ نافرمانی کرنے والوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب کو کس لیے لینا چاہیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور اگر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، كَتَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کے لیے لکھ دیا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہم نے اس کے لیے فرض کر دیا، کیونکہ کتبہ کا معنی کتب علیکم الصیام، فرض کرنے کے معنی میں۔ دوسرا قلم سے لکھنا، ہم نے لکھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ من کل شیء، کل شیء سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کی ہر بات لکھ دی، اس میں احکامات میں سے جو ضروری چیزیں تھیں، حلال حرام جائز ناجائز فرض غیر فرض وغیرہ۔ اور دوسرا معنی یہ کہ حکمت اور نصیحت کی ہر چیز، موعظۃً و تفصیلاً لکل شیء، یعنی عقائد احکامات اخلاقیات وغیرہ جو بھی ضروری احکامات ہیں وہ سب دیے۔ فخذھا بقوہ، تم اس کو مضبوط پکڑ لو، خوب مضبوطی سے، محنت سے، عزیمت سے، شکر گزاری کے ساتھ، یا یہ کہ دل کی مضبوطی پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، اچھا یہ کر لو، یہ مثلا کوئی نسخہ آپ کو بتاتا ہے، کوئی ریسیپی بھیجتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، لیکن آپ کی نیت اندر سے کیا ہوتی ہے؟ جی بس ٹھیک ہے، دیکھ لیا اس کو۔ لیکن کچھ چیزیں اتنے کام کی ہوتی ہیں کہ آپ دل سے شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور دل سے ارادہ کرتے ہیں یہ تو میں کر کے چھوڑوں۔ کتاب کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ بھی، یا کتاب اللہ کے احکامات جو لیسنز ہم لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بس سن لیا، پتہ چل گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اب میں یہ کر کے چھوڑوں۔ تو یہ ہے بقوہ، خذھا بقوہ۔ جیسے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا نا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو یہ قوت سے پکڑنا جو ہے، مضبوطی سے پکڑنا، یہ کہ پکے ارادے سے، دل کی نیت سے، صرف ہاتھ سے ہمارا حال کیا ہے، ہم نے ہاتھ سے تو مضبوط پکڑ لیا ہے کہ نیچے نہ گرے، پیچھے نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، وہ بھی اب کم ہی رہ گئی، ادب بھی کم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب سے موبائل پہ آیا، بعض اوقات اسکرین کھلی ہوتی ہے اور ہم کسی جگہ کے اوپر موبائل کو الٹا رکھ کے تو اٹھ جاتے ہیں، قرآن کے حروف ہیں اس پر اور آپ ایسے ہی رکھ کے اٹھ رہے ہیں، وہ جگہ پتہ نہیں صاف بھی ہے یا نہیں ہے، ابھی آپ کے پاؤں تھے وہاں، اب آپ نے وہ بھی رکھ دیا اس کو الٹا کر کے۔ تو ٹھیک ہے موبائل قرآن نہیں ہے، لیکن جب قرآن اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو پھر اس اسکرین کا بھی ادب ہوتا ہے، ان حروف کا ادب ہے اصل میں۔ تو یہ ہے کہ نیت کے ساتھ جب پتہ چل جائے حکم تو نیت اور ارادے کے ساتھ اس کو لو، کمزور ارادے کے ساتھ نہیں، اور پھر عمل کرے انسان۔ اور صرف خود نہیں، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور جا کے اپنی قوم کو بھی یہی حکم دینا ہے کہ وہ بھی اس کے احسن حصے کو لے لیں، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ
اس میں تورات میں کچھ چیزیں احسن تھی اور کچھ غیر احسن تھی، یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کچھ احسن تھی اور کچھ حسن تھی. کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں نا جن پر عمل کر کے انسان کے بہت درجے بلند ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں. اعمال میں بھی نا، اعمال میں اب نماز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور حکم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وہ فضیلت نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمومی طور پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے نا وہ سب اچھا ہی اچھا ہے، لیکن عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا دھیان زیادہ رکھتے ہیں جو زیادہ فائدے کی ہوتی ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. سورہ زمر کی آیت ہے، وہ لوگ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں. یہ عقل والے لوگ ہیں. پرائرٹائز کرنا، مثلا ایک دن میں آپ 5 باتیں سیکھ، جیسے کل ہم نے کئی اصول سیکھے تھے کل کی کلاس میں، تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ سارے 5 آپ سے ریلیونٹ ہو، یا ضروری نہیں کہ کل ہی کے دن میں وہ 5 پورے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو انسان سیم ڈے جب سنے کرے شروع کر لے، اور کچھ اپنے ٹائم پر پرائرٹائز کر کے. ایسے بندوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، وہ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی بھی کرتے ہیں. سأریکم دار الفاسقین، میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. ایک رائے اس میں یہ ہے حسن اور مجاہد کی کہ اس سے مراد جہنم ہے. دوسرا ہلاک شدہ اقوام کی منزلیں، یہ قتادہ کا قول ہے، جیسے قوم عاد سمود وغیرہ. تیسرا ملک شام، کیونکہ ملک شام میں اس وقت جبابرہ تھے، جب بنی اسرائیل نکل گئے تو پیچھے اور قوموں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اور چوتھا یہ کہ مصر. نیکسٹ آیا، یعنی مصر میں جو گھر تھے فرعونیوں کے. جی سوری. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ان قریب میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. تو مطلب کیا ہے کہ میں اپنی عظمت، اپنی شریعت، احکامات، ان سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو سمجھنے سے ایسے لوگوں کو محروم کر دوں گا جو میری اطاعت نہیں کرنا چاہیں گے اور لوگوں سے ناحق غرور اور تکبر سے پیش آئیں گے. اور پھر وہ بے شمار نشانیاں بھی دیکھ لیں تو وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے، اور گمراہی کا کوئی بھی راستہ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اور یہ اس وجہ سے کہ وہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے غافل ہیں. اصل میں انسانوں کی اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مثلا ان کی وہ پیسے کے فریب میں ہوتے ہیں، پیسے کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں.
ان کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ ہر وقت پیسہ کمانے کی ہی خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ شہرت اور عزت کے فریب میں ہوتے ہیں، وہ شہرت حاصل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، کچھ اقتدار حاصل کرنے کے، اور یعنی ان کو جو کچھ ملا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ مزید کی تلاش انہیں آخرت سے پر غافل کر دیتی ہے۔ اور اپنے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی آخرت کو تج کر دیتے ہیں یا اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور اس راستے میں اگر گمراہی کا کوئی بھی راستہ نظر آتا ہے ان کو، تو وہ یعنی اگر ان کو اپنی اس منزل تک پہنچانے کے لیے کوئی غلط بات بھی کرنی پڑتی ہے، حرام کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو کر جاتے ہیں۔ اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس حقیر دنیا کی کتنی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں اپنی آخرت کو قربان کر کے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ایمان ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی خاطر جو ان سے قربان کرنا پڑے وہ کر بھی جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یتکبرون یعنی تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے گی۔ بغیر الحق، ناحق تکبر کیا کہ ان کو کسی نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ اب آیات کے پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیات سے پھیرنا، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں نہ آنا، یعنی ان کو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آئے گی، آیات کتاب کی، اس سے اللہ تعالیٰ پھیر دے گا، اسے چھوڑ دیں گے یا اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، پرواہ نہیں کریں گے، کتاب اللہ کو چھوڑ کے کچھ اور کریں گے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے میری کوئی، نہ مجھے پیسہ مل رہا ہے، نہ مجھے کوئی عزت مل رہی، نہ مجھے کوئی اقتدار مل رہا ہے، نہ مجھے کوئی دنیا کی اور چیز مل رہی، تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر یہ کام ہی لے لے گا، جاؤ پھر۔ دوسرا یہ ہے کہ آیات سے فائدہ اٹھانے سے پھیر دوں گا، یعنی تکبر اور غرور کے بدلے میں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں میں ان سے قرآن کے فہم کو کھینچ لوں گا اور اپنی آیات سے لوگوں کو پھیر دوں گا۔ ایک معنی یہ بھی کہ زمین و آسمان میں عبرت کی جو نشانیاں اور آیات ہیں ان سے پھیر دوں گا، ان سے انہیں کوئی سبق نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے جو شخص حق سے ضد رکھتا ہے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو تکبر اور بے صبرا پن جو ہے وہ انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی سلف صالحین میں سے کسی نے کہا جو علم سیکھنے کی ذلت پر ایک گھڑی صبر نہ کر سکے وہ جہالت کی ذلت میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر اسی طرح دل کی نجاست جو ہوتی ہے، نیت کی خرابی جو ہوتی ہے، وہ قرآن کے حقائق کو سمجھنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آپ نیت کے خراب ہیں نا، بد نیت ہے، تو آپ کو اصل بات نہیں سمجھ آئے گی قرآن میں سے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کے لیے دل کا صاف کرنا ضروری ہے، خالی ذہن ہو کے اس کو پڑھنا ضروری ہے، اپنے تعصبات کو ایک طرف چھوڑنا ضروری، اپنی خواہشات کو الگ کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق میننگ پہنا دیتے ہیں آیات کو۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون
وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، دردناک عذاب بھی دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، استغفر اللہ، یعنی رشد کا راستہ بھی دیکھ لیں تو اس کو راستہ نہیں اپنائیں گے، سمجھ آ بھی جائے نہیں لیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ کہیں نظر آئے تو اس کو راستہ بنا لیں گے، الٹی بات ان کو سمجھ آئے گی، حق کی بات نہیں سمجھ آئے گی۔ غلط باتوں کو کچھ کہنا چاہتے، کئی غلط باتوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں گے، اس کے اوپر خوش ہو جائیں گے، الٹے سیدھے دلائل جو لوگ دیتے ہیں ان کو واہ واہ کریں گے، اور جو صحیح بات دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ کریں اس کو وہ نہیں اختیار کریں گے۔ کل کے لیسن میں استاد ہم نے دیکھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے سامنے فرعونیوں کو ان کے اوپر عذاب کی کتنی قسمیں آئیں اور پے در پے عذاب آئے، وہ سب دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو نجات ملی اور وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پھر کیسے جاہلیت برتنے لگے۔ بالکل، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے غافل تھے۔ تو آیات الہی کو ٹکرا دینا، ان کے بارے میں غفلت اختیار کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، یہ انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے اور ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اور وہ ان سے غافل ہیں، یعنی ان آیات کے اندر کیا کہا گیا ہے اور یہ کس برے انجام کی خبر دے رہی ہیں ایسا کرنے پر، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نیکسٹ آیا، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جو کوئی اللہ کی آیتوں اور قیامت کے دن کو جھٹلائے گا اور اسی پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اسی پر ہی موت آ جائے اس کو، تو قیامت کے دن کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، یعنی ایسے گناہ جو شرک وغیرہ ہیں، ان کے باقی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال کے ضائع ہونے کے دو اسباب یہاں بتائے گئے ہیں، ایک کذبوا بآیاتنا اور دوسرے کذبوا لقاء الآخرہ، آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو اس وجہ سے حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہ ان پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں تو اسی چیز کا بدلہ مل رہا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، کیا وہ اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیے گئے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے؟ جو وہ کر کے آئے اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اب۔ نیکسٹ آیا، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیورات میں سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کی سی آواز تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک نہ تو وہ ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سب ظالم تھے۔ یہاں اب وہ واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، تو پھر پیچھے سے سامری نے پنکھا چلا دے، تو پیچھے سے سامری نے قوم سے سونے کے زیورات جو وہ مصر سے ہجرت کرتے وقت ساتھ اپنے لے آئے تھے ان کو اکٹھا کیا اور ایک بچڑا تیار کیا، اور اندر سے ہولو تھا وہ، تو بچڑا جو تھا وہ کچھ بیل کی سی آواز نکالتا تھا،
تو سامری نے ان کو دھوکہ دیا اور کہا کہ موسیٰ تو ہمیں بھول گئے، آم، یہ ہمارا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ تو سب نے اس کی بات مان لی، لا علم لوگ تھے نا، نا سمجھ، غلامی میں رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا بھی، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی بات۔ میری طرف کر دی، یہاں چلا دیجیے گول کر دی۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد، یعنی کوہ طور پہ جانے کے بعد، انہی کے زیورات سے بچڑے کا ایک جسد بنایا جس کی آواز بھی تھی۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے صرف 3 ماہ گزرے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ صرف 3 ماہ گزرے تھے، انہوں نے سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا اور لوگوں کا غلامی سے نکل آنا، یہ ساری چیزیں دیکھ لی تھی۔ ہلکا کر دیں اس کو نا، پیچھے کر دیں، نیچے ہی رکھیں۔ تو یہ وہ سب واقعات تھے جو ابھی زیادہ عرصہ گزرا ہی نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ آ رہے تھے، جب راستے میں تو ایک قوم کو دیکھا کنعانیوں کی کہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو کہا ہمیں بھی کوئی ایسا الہ بنا دیجیے۔ اس پہ انہوں نے سمجھایا، اب چھوڑ کر گئے تو پیچھے سے وہی کام کیا، اپنے لیے خود بنا لیا۔ اور پھر ایسا بچڑا بنایا کہ جس کے اندر سے آواز آتی تھی، بس اس آواز سے وہ متاثر ہو گئے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ لیکن اس وقت تو صرف ان کو غصہ آیا، اور جب وہ وہاں پر آ کے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر تو انہوں نے تختیاں بھی پھینک دی اور اس کے بعد اپنے بھائی کے بھی بال پکڑ لی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بات صرف سنی ہوتی ہے نا تو اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھے اس پر غصہ زیادہ آتا ہے، پھر عین الیقین ہو جاتا ہے نا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ تو یہ بچڑا ان سے کلام کرتا ہے، نہ انہیں کوئی رستہ دکھاتا ہے ہدایت کا۔ تو الہ کا کام تو یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو ہدایت کا رستہ دکھائے، ان کی کوئی رہنمائی کرے۔ تو انہوں نے عقل اور فطرت کے خلاف کام کیا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بنا لیا معبود اور وہ ظالم لوگ تھے۔ تو اس آیت سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے یہ، اور وہ یہ کہ الہ وہ نہیں ہو سکتا جو کلام نہ کرے اور جو رہنمائی نہ کرے۔ نیکسٹ آیا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں پہ گرائے گئے یعنی نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جب ہارون علیہ السلام کے سمجھانے اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے کتنا غلط کام کیا ہے، تو پھر دعا کی وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں پہ گرائے گئے۔ دیکھیے ہاتھ پہ کیسے گرائے جاتے ہیں، آپ مجھے دیکھیں، یہ ہاتھ ہے نا،
یہ کب کرتا ہے انسان؟ ہاتھ کے اوپر اپنے ماتھے کو، سر کو کب پٹکتا ہے؟ پشیمانی، اللہ میں نے کیا کر دیا. یہ کیفیت بیان ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ. عربی زبان کا محاورہ بھی ہے لیکن لٹرل میننگ اس کا یہ ہے کہ جب وہ نادم اور پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ تو بھٹک گئے تھے، یہ تو غلط کر بیٹھے. سبحان اللہ. یعنی انسان کیسے بھٹک جاتا ہے، کیسے پھسل جاتا ہے، کیسے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کبھی بھی انسان بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. کتنا بھی علم ہو، کتنے بھی چنے ہوئے لوگ ہو، قوم ہو، کچھ ہو، نو میٹر واٹ، پھسلتے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. بالکل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یہ زیغ ہوتا ہے. پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر بچڑے کے پیچھے لگ گئے. کیسی وبا چلی. استغفر اللہ. وَرَأَوْا، شکر ہے نظر آ گیا، انہیں پتہ چل گیا، سمجھ گئے، انہم قد ضلوا، کہ وہ بھٹک گئے تھے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا. پہلے رحم مانگا، کیونکہ رحمت جو ہے وہ بخشش کا سبب بنتی ہے. وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں ہمارے رب نے بخشا نہیں. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو خسارہ اٹھاتے ہیں. یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھیے، کس طرح ان کے اتنے بڑے جرم کو معاف کیا اور ان کو ہدایت دے دی، انہیں توفیق دے دی کہ توبہ کر لیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دیکھیے اپنی غلطی نظر آ جانا، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جانا، اپنی غلطی پر اللہ کی طرف پلٹنا، یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان آپ کو اپنی غلطی بتائے تو وہ بھی اس کی محبت کا ہی اظہار ہوتا ہے، اس پر بھی احسان مند ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اگر ہمارے والدین ہمیں ٹوک دیں کسی بات پہ، یہ نہیں کرو، تو دیکھو بچوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. کوئی بہن بھائی ہمیں بتا دیں، کوئی اور ساتھی ہمیں بتا دے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری کوئی غلطی دکھا دیتا ہے اور اس سے ہماری زندگی کا ایک رخ بدل جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہمارے محسن ہوتے ہیں جو ہماری غلطیاں ہمیں بتائیں. اور حضرت عمر کہتے تھے نا کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو مجھے میری غلطی پر آگاہ کرنے کا تحفہ بھیجے، یا میری غلطی پر مجھے آگاہ کرے. نیکسٹ آیا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے پلٹا تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے کتنی بری میری جانشینی کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے. پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا.
موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ سامری نے کیا کیا پیچھے، اور لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا وہ غصے کی حالت میں ہی پلٹے، یعنی راستے میں ہی غصہ آ گیا ان کو، غضبان فعلان کے وزن پر بہت غصے میں تھے، اسفا افسوس کر رہے تھے، یعنی غصے سے بھرے ہوئے، افسوس سے بھرے ہوئے. اور اسف جو ہے اس میں افسوس اور غم دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شدید غصہ اور افسوس ایک ہی چیز کی دو حالتیں ہیں. کوئی کمزور ہو تو اس پہ غصہ آتا ہے، طاقتور ہو تو افسوس ہوتا ہے، ہرٹ ہوتا ہے انسان. تو بنی اسرائیل میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کی جہالتوں پر بے بس بھی تھے. تو دونوں کیفیتیں تھیں ان کی، یعنی ان پر کنٹرول بھی تھا لیکن بے بسی بھی تھی، بہت سی باتوں میں نہیں مانتے تھے وہ بات. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یعنی میں نے جاتے ہوئے تمہیں کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں ہارون میرے خلیفہ ہیں، ان کی بات ماننا، مفسدوں کے پیچھے نہ لگنا. خاص طور پہ کہہ کے مفسد کے پیچھے نہ لگنا، وہی کام کیا. ہم؟ اور جب مقرر میعاد تک میں واپس نہیں آیا تو تم نے بچڑا بنا کے پوجنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے تو 30 دن کے لیے بلایا تھا نا، تو 10 تو بعد میں ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا اب تو موسیٰ نہیں آ رہے، اب جو مرضی کرو. اجل تم امر ربکم، اللہ نے تم سے کتاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ آ رہی تھی کتاب، تو تم نے اس سے پہلے ہی جلد بازی کر لی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے ہاتھ سے تختیاں پھینک دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے کھینچنے لگے. یعنی غصے کی حالت میں دو کام ہوئے ان سے، ایک ہے الواح کو پھینکنا، دوسرا ہے ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سننے اور دیکھنے میں بہت بڑا فرق تھا. یہ غصہ انہیں اپنی ذات پہ نہیں تھا، یعنی کسی کی ذات پہ نہیں تھا، اس شرک جیسے کبھی فعل کے ارتکاب پر تھا. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ابن امہ، صرف ماں کا ذکر کیا، ورنہ ہارون علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. انہوں نے کہا ان القوم استضعفوني، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا، یعنی میری بات نہیں سنی، اور اس حد تک قریب تھا کہ میں اگر اس سے زیادہ نے کچھ کہتا تو یہ مجھے مار ہی ڈالتے. یہ ہے بنی اسرائیل کا حال، اپنے محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. فلا تشمت بی الاعداء، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر کے برا سلوک میرے ساتھ کر کے ان لوگوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں، میرے ساتھ ان جیسا معاملہ نہ کریں. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور یہ جو دعا ہے نا وشماتت الاعداء، یہ بھی پڑھنی چاہیے. یعنی یہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی خیر خواہ یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ دوسرے دیکھ خوش ہو، اچھا ہوا نا اس کے ساتھ، یہ مزہ آیا نا اس کو، اس کے اپنے بیٹے نے اس کو مزہ چکھا دیا، یا اس کے باپ نے اس کے ساتھ یہ کیا، یہ شوہر نے ایسا کیا، ویسا کیا. اس کا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، خوش ہونے کا موقع نہ دے. نیکسٹ آئے. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی میں اپنے بھائی کی برات معلوم کرنے سے پہلے، تفتیش کرنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ جو کیا، ان کے بال کھینچے، اور وہ بھی ایک نبی تھے، معزز انسان تھے، تو اس پر پہ بعد میں انہیں سخت ندامت ہوئی. یعنی غصے کو لمبا نہیں کیا، بس چھوڑ دیا اور دعا کرنے لگے. ایک مومن کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خیر خواہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے. کیا دعا تھی؟ رب اغفر لی ولی اخی، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے.
کیونکہ اللہ کی رحمت ہی وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں انسان کو پناہ ملتی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، آپ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے. یعنی ہم پہ انسان بھی رحم کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی رحم کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرتا ہے. تیری ہی رحمت چاہیے. اور لاسٹ آیا، سوری ایک اور ہے، مجھے اصل میں چونکہ سبجیکٹ مکمل کرنا ہے اس لیے تھوڑے لمبا بھی ہو گیا، لیکن اب ضروری ہے کہ بات کو لاجیکلی وائنڈ اپ کیا جائے. نیکسٹ آیا، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی رسوائی آ لے گی، اور ہم جھوٹ گڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور اللہ کا ان پر غضب کیا تھا کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوئی جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہ کیا. بنی اسرائیل میں قتل عمد کی حد قتل تھی، اور شرک کی حد بھی قتل تھی. حد کا مطلب ہے سزا. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور وہ اسرن کما حملتہ علی الذین من قبل. تو یہ وہ اسر تھا جو پہلی امتوں پہ ڈالا گیا. اب ہماری امت میں تخفیف کیا ہے؟ قتل کی سزا تو ہے قتل، جو جان بوجھ کے کرے، غلطی سے نہیں. لیکن شرک اگر کسی نے کر لیا ہے تو سچے دل سے توبہ سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا، اس پہ حد نہیں ہے. اب سوچئے اگر کوئی ایسا کر بیٹھے، انسان ہے نا، کوئی پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات لا علمی میں ہوتا ہے، بعض اوقات بنی اسرائیل کی طرح. اگر اس کی سزا یہ ہوتی کہ نہیں قتل کرو، جس نے شرک کیا اس کو قتل کرو، تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں اگر کوئی شرک پہ اصرار کرے اور کہے میں مسلمان ہی نہیں، وہ مرتد ہو جائے، پھر اور بات ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. یہ ہے وہ وعید جو اس موقع پر بنی اسرائیل کو سنائی گئی تھی جنہوں نے بت پرستی کی، کہ آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر ذلت کی سزا مسلط ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ گڑا. اللہ اللہ اللہ. شرک جو ہے نا، اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے، بہتان لگانا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نعوذ باللہ یا کچھ اور. اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. مفترین، ہر مفتری کی یہی سزا ہے. یعنی دین میں جو شرکیہ کام ایجاد کرے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. دین میں نئی چیزیں داخل کرنا افتراء ہے، جھوٹ گڑنا ہے. امام مالک اور امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں مفترین کا معنی ہے مبتدعین، اہل بدعت، اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. لاسٹ آیا، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو لوگ برے کام کریں پھر توبہ کر لیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اور ایمان لے آئیں، یعنی جیسے شرک ہے یا اس طرح کے بڑے گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد غفور الرحیم ہے، بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اور گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، چاہے قتل ہو، چاہے شرک ہو، چاہے زنا ہو، چاہے کوئی بھی. شرط ہے سچے دل سے توبہ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.